صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ لطف آ رہا ہے تو بات آگے بولیے نا، لطف آ رہا ہے تو بات آگے بڑھائیں۔ تین علامتیں اگر پائی جائیں تو میرا ہے سلمان۔ پوچھا مولا وہ علامتیں کون ہیں؟ علامتیں تو بہت بتائیں لیکن تین میں بتا رہا ہوں جو متفق علیہ روایت میں ہے۔ الاول الشجاع، میرا چاہنے والا بہادر ہوگا۔ نہیں بول رہے ہیں تو مجلس ختم کر دوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، بولے میرے ساتھ، میں محسوس کروں کہ آپ مجلس سن رہے ہیں۔ الاول الشجاع، پہلی شرط یہ ہے، پہلی علامت ہے کہ بہادر ہوگا، شجاع ہوگا۔ والثانی السخاوہ، دوسری علامت یہ ہے کہ سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا، سخی ہوگا۔ والثالث یتمنى الموت، اور تیسری علامت یہ ہے کہ تمنائے موت کرے گا، موت سے بھاگے گا نہیں۔ پھر سے جوڑ دیں، لکھ لیجئے گا، جن کے پاس قلم ہے وہ لکھ لیں گے۔ پہلی علامت بہادری، شجاعت، دوسرے سخاوت، تیسرے تمنائے موت۔ مزہ آ رہا ہے؟ اگر لطف نہ آئے تو شیعہ نہیں ہے، علی کی باتوں پہ لطف نہ آئے تو شیعہ نہیں ہے، وہ ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ الاول الشجاع، پہلی علامت بہادر ہوگا، دوسری علامت سخی ہوگا، تیسری علامت تمنائے موت کرے گا۔ مولا سے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ میں ایک جملہ کہہ دوں، دنیا اگر مجھے بہادر کہے تو مجھے کوئی فخر نہ ہوگا، لیکن فاتح خیبر کہہ دے تو فخر ہوگا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ اب یہاں سے آپ اپنے کلچر کی طرف نگاہ کریں، ماحول کی طرف، اور مولا کی گفتگو میں بڑا گیپ ہے، گیپ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بہادر کون ہے؟ ارے بھائی بولنا نہیں، بڑے پاورفل آدمی ہیں، سورس ہے، بلا لیں گے ڈی ایم کو، مار کے تمہاری ہڈی بزی توڑ گئے، بولو نہیں۔ 4 بیٹے ماشاءاللہ خود کے ہیں، 4 بھائی کے ہیں، 8 12 14 جوان ہیں، لاٹھی ڈنڈے اٹھائیں گے، پھوڑ دیں گے ہاتھ پر، جانے دو، کھیت جا رہا ہے تو جانے دو۔ توجہ فرمائے، کھیت جا رہا ہے تو جانے دو، بولو مت، ختم کرو، بولو گے تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ یہ ہمارے ماحول کی بہادری ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس سورس ہو، جن کے پاس جوان ہو، مین پاور ہو، منی پاور ہے، وہ ہماری نگاہ میں بہادر ہے۔ لیکن فاتح خیبر کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، فاتح خیبر کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ سلمان نے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ کہا میری نگاہ میں 2 علامتیں پائی جائیں تو بہادر ہے، 2 علامتیں پائی جائیں تو بہادر ہے۔ اگر اس پر آپ کا دل نہ تڑپے گا تو میں مجلس کو ختم کر دوں گا۔ 2 علامتیں نہ پائی جائیں تو بہادر نہیں ہے، پائی جائیں تو بہادر ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ کہ جب اس کے جذبات کا گھوڑا بھڑک جائے تو صبر سے کنٹرول کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا بھڑک جائے تو کیا کرو؟ صبر سے کنٹرول کر لو۔ دنیا کہے گی بزدل ہے، دنیا کہے گی دب گئے، دنیا کہے گی ڈر گئے، فاتح خیبر کہہ رہا ہے کہ بہادر ہے۔ اب ان جوانوں سے ایک پیغام دے دوں، اگر ماں کا کوئی جملہ، ماں اگر غصے میں کوئی جملہ تمہیں بول دے اور تمہیں اتنا ناگوار لگ جائے کہ تم اس سے بدتمیزی پر اتر جاؤ، اگر اس وقت کنٹرول کر کے چپ ہو جاؤ گے تو بھلے دنیا بزدل کہے، فاتح خیبر بہادر کہے گا۔ باواد بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب تمہارے جذبات بھڑک جائیں، جب تمہارے جذبات بھڑک جائیں
تو صبر کے مہار سے اس جذبات کے گھوڑے کو کنٹرول کر لو. میری نگاہ میں بہادر ہو. اور میں بڑی دلیرانہ انداز میں بات کہہ رہا ہوں. یہ دوسری جو علامت بتائی ہے نا، اگر یہ ہماری قوم میں پائی جاتی ہے، اگر آج سے آپ اپنا لیں تو 95% پرابلم ختم ہو جائے گی. علی کی نگاہ میں بہادر کی پہلی علامت کہ جہاں پر جذبات کے گھوڑے بھڑکیں تو صبر کے مہار سے کنٹرول کرو. دوسری علامت کیا ہے کہ سلمان علی کی نگاہ میں بہادر وہ مومن ہے جو کسی مومن سے انتقام نہ لے. ارے آپ بڑے سادے لفظوں میں چلے گئے. کسی مومن سے بدلہ نہ لے، کسی مومن سے انتقام نہ لے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آئے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ دو جملے اگر غصے میں بول دیے تو جب تک بوٹی نہ بیچ لیں چھوڑیں گے نہیں. اگر تم نے 1 لاکھ کی بریانی بانٹی، اچھا تم بہت رئیس بنتے ہو، میں 1.5 لاکھ کی بانٹوں گا. تم 1 زلجنا اٹھاتے ہو، میں 2 اٹھاؤں گا. تم مجلس میں پاکستان سے بلاتے ہو، ہم ایران سے بلائیں گے. یہ عزاداری ہے کہ انتقام ہے؟ انصاف سے بتائیے گا. کیا یہ انجمن بازیوں میں قوم برباد ہوئی ہے؟ انجمن کیوں بنائی گئی تھی جوانوں؟ ماتم کرنے کے لیے انجمن کیوں بنائی گئی تھی پتہ ہے؟ انجمن ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ ایک وقت میں 50 یا 100 جوان ایک ساتھ ماتم کریں گے تو تھک جائیں گے. 100 کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کہ 50 جوان ماتم کریں اور 50 جوان آرام سے بیٹھے رہیں تاکہ سلسلے ماتم ٹوٹنے نہ پائے. حسین کی صدا ٹوٹنے نہ پائے. وہ تھک جائیں تو تم سہارا دے دو. آج کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ علماء شب بیداریوں میں شرکت نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ علماء محفلوں میں اسٹیج پہ نہیں آتے. علماء آئیں گے تو ٹوکیں گے، آپ کی محفل خراب ہو جائے گی. علماء آئیں گے تو ٹوکیں گے، آپ کی شب بیداری خراب ہو جائے گی. علماء اس لیے نہیں آتے. اب ہوتا کیا شب بیداری میں؟ آپ سن لیجئے. میں سنائے دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. میں ایک شب بیداری میں گیا تھا. میں نے کہا چلو نوحے سن لیں گے کچھ. ظاہر سی بات ہے نوحہ خان کی بڑی اہمیت ہے امام حسین کی نگاہ میں. یہ ماتم کرنے والوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان کی کہ جو خلوص سے ماتم کر رہے ہیں، ان کی نہیں جو سیاست لڑا رہے ہیں. بہت اہمیت ہے امام حسین کی نگاہ میں انجمن کے ان جوانوں کی جو بے لوث ہو کر ماتم کر رہے ہیں، بے لوث ہو کر نوحہ پڑھ رہے ہیں. ان کی بہت اہمیت ہے. اب ایک نوحہ خان صاحب تھے. صبح ہو گئی، میں ایک چائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. ہندوستان کا بڑا نامی گرامی شہر ہے. وہ صاحب آئے اور کہنے لگے دیکھیے صاحب کیسا میں نے انجمن کو اٹھا کے پٹک دیا، بالکل ختم کر دیا، فلاپ. تو میں بڑی معصومیت سے بولا. ہم نے کہا کہ وہ جو بیچارے آئے تھے کیا وہ یزید کے ماننے والے تھے؟ تو کہنے لگا نہیں مولانا، بڑی ٹاپ انجمن تھی، بڑے اچھے نوحے پڑھتی تھی. تو ہم نے کہا آپ نے اٹھا کے پٹک دیا تو کس کو پٹک دیا؟ ذرا سینس سوچئے، کس کو پٹک دیا آپ نے؟ کس کو فلاپ کر دیا؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہم اور آپ کون کسی انجمن کو اچھا اور برا کہنے والے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ کا وہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں. جس کا پڑھ رہے ہیں وہ سند دے گا. تو انتقام ہے کہ انجمن کو ڈاؤن کرو، ان کا پروگرام ڈاؤن کرو، میرا اچھا ہو. بھائی میرا اچھا ہو گیا، اب تمہارا اچھا ہو کہ نہ. ارے وہ میرا اور تمہارا کیا ہے؟ حسین کا ماتم وہ بھی ہے، حسین کا ماتم وہ بھی ہے، حسین کی مجلس یہ بھی ہے، حسین کی مجلس وہ بھی ہے. میرا اور تیرا کیا؟ یہ انتقام ہے جو ہمیں بربادیوں کی کگار پہ لے جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس انتقام کا جذبہ رکھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا پیٹ بھر دیں، بورے میں پیسہ بھر کے بھیج دیں. توقع یہ ہے کہ بورے میں پیسہ بھریں اور گھر بھیج دیں. اور جب کیٹیگری دیکھی جاتی ہے، کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، تو انتقام سے آدمی پھک رہا ہے. جن کے پاس انتقام ہے وہ علی والا نہیں ہے. اس سے کہ محبت کی علامت معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے.
برا لگ رہا ہو تو معاف کیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ لیجیے، بدلہ لینا نہیں ہے. معاف کرنا ہے. توجہ فرمائے جان محترم، یہ تحفے ہیں جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں. معاف کرنا میری محبت کی علامت ہے. اب اگر جس میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے اس میں محبت کی علامت نہیں تو محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو مر جائے حضرت علی نہیں آئیں گے. یہ شعور نہیں آئیں گے، ہے نا. اب سلمان نے، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بات بڑی سخت کہہ دی. تو سلمان نے تھوڑا سا آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر سوال کیا کہ مولا انتقام نہ لینا، کسی کو چھوڑ دینا. میں پڑھ تو رہا ہوں، میں مولانا ضرور ہوں، لیکن آپ اگر 2 جملے مجھے کہہ دیے تو میری بھی سوار ہو جائے گی. جب تک آپ کو ذلیل نہیں کر لیں گے ہمیں بھی چین نہیں ملے گا. ہاں یہ تو انسان کا نیچر ہے نا. لیکن سلمان نے پھر پوچھا کہ مولا ٹھیک ہے انتقام نہیں لینا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، لیکن سخت بہت ہے. کیا کوئی آپ کے پاس ایسا بیان ہے، ایسی بات ہے کہ جسے آپ بیان کر دیں تو جب ہمارے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکے تو ہم اس شعلوں کو آپ کی ان نصیحت سے ٹھنڈا کر لیں؟ سو رہے ہیں تو مجلس کو ختم کروں میں. بدنصیب ہے جو سو جائے گا، بدنصیب ہے. 50-100 کتابوں میں تلاش کی جگہ میٹر ملنے والا نہیں ہے. میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ آپ کا حق مجھ پر ہوتا ہے کہ میں آپ کا حق ادا کروں. اور جو سو گیا وہ بدنصیب ہے، خدا کی قسم بدنصیب ہے. توجہ فرمائیں، میں بہت جلدی جلدی باتوں کو کہہ رہا ہوں. کوئی ایسی نصیحت بتا دیجئے کہ جس کی بنا پر جب بھی ہمیں جذبہ ہو بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، تو آپ کی بات یاد آ جائے اور میرا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے. پلٹ کے کہا بیٹھو، تمہاری بات کا جواب مل جائے گا. کہا سلمان یہ بتاؤ، علی سے کوئی دنیا میں بڑا ہے؟ نہیں مولا. علی سے بہادر ہے؟ نہیں مولا. علی سے بڑا سخی ہے؟ نہیں مولا. علی سے کوئی بڑا ہے کسی میں؟ نہیں، سب سے بڑے آپ ہیں. اس انسان کی شکل میں ایک شخص داخل ہوتا ہے. مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص شام سے آیا اور داخل ہوا. اس نے کہا، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات کے صحابی. داخل ہونے کے بعد پوچھتا ہے مولا آپ میں علی کون ہے؟ ابوالحسن کون ہے؟ پہچانتا نہیں تھا علی کو. تو مولا نے کہا میں ابوالحسن ہوں. سنیے جملہ جان محترم. اس نے کہا جس طرح سے شام کے بازار میں اور شام کے ممبروں سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، جس طرح سے چال چلی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، 2-4 سالوں میں، 2-4 مہینوں میں علی آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ کچھ کیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کیجئے. ہمیں بھی مشورے دینے آتے ہیں، مت پڑھیے ایسی مجلسیں، مومنین ناراض ہو جائیں گے. ہو جائیں ناراض، میں تو پڑھوں گا، میں تو پڑھوں گا. تو مولا اگر آپ نے کچھ نہ کیا، اگر جملے پر نہ تڑپ گئے تو شیعہ نہیں ہوں گے. اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. مولا نے مسکرا کے کہا وجود کی بات کرتا ہے؟ ہاں. کہا یہ بتا، جو ممبر پہ بیٹھ کے میرے خلاف بول رہے ہیں، کیا انہیں پتا ہے کہ وہ زندہ نیچے اتریں گے؟ ہائے ہائے. جو ممبر پہ تمہارے خلاف، میرے خلاف بول رہے ہیں، کیا انہیں پتا ہے کہ وہ اگلی سانس لیں گے؟ کیا نہیں پتا. کیا انہیں پتا ہے کہ وہ نیچے زندہ اتریں گے؟ کیا نہیں پتا. پلٹ کے مولا نے کہا جنہیں اپنے وجود کا پتا نہیں ہے وہ علی کا وجود کیا مٹائیں گے؟ جنہیں اپنے وجود کا پتا نہیں ہے تو اس کا وجود مٹا دیں گے. جس کے دروازے پر موت اجازت لے رہی ہے اس کا وجود مٹا دیں گے. اس نے جرأت کر کے کہا آپ کی بات تو سچ ہے لیکن کچھ تو کیجئے. تو مولانا نے مسکرا کیا کریں؟ کہ دیکھیے فوج تو آپ کے پاس ہے نہیں، مدینے میں بھی کوفے میں بھی آپ کی مخالفت ہی مخالفت ہے. ایک چیز بچتی ہے. کیا بچتا؟ انتقام لیجئے.
انتقام لیجئے. توجہ فرمائے میدان محترم، بہت اہم پوائنٹ پر آیا ہوں. مولا آپ انتقام لیجئے دشمنوں سے. دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، دوستوں کی بات تو بہت بڑی ہے. دشمنوں سے انتقام لیجئے. تو مولا نے پوچھا کہ انتقام کیوں لیں؟ کہ اس لیے کہ مخالفت بلا وجہ ہے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بلا وجہ مخالفت ہے، اس لیے انتقام لینے کا حق ہے. پلٹ کے کہا علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، جس جملے سے آپ کی نیند کو اڑا کر آگے بات بڑھاؤں گا. شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ علی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مخالفت کرنے والے وجہ مخالفت بیان نہ کر سکے، بتا نہ سکے کیوں مخالفت کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے، بہت اہم پوائنٹ پر آیا ہوں. انتقام لیجئے. پلٹ کے پوچھا انتقام لوں؟ کہاں؟ کہ ایک تو میں انتقام لیتا نہیں، اس لیے کہ انتقام لینا بزدلی ہے، معاف کر دینا بہادری ہے. لیکن اگر تو کہتا ہے، اور تیرے کہنے پر یہ ہمارے لیے مولا بیان کر رہے تھے، ارادہ کروں انتقام لینے کا پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں، پھر بھی نہیں لیتا. کہا کیوں مولا؟ کہ اگر میں انتقام لینے جاؤں گا تو میں سوچ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ انتقام ایک بندے کا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک چھوٹا انتقام ہوگا. ہم سے بھی بڑا کوئی ہے جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں، جسے میں اپنے سے بڑا مان رہا ہوں، میں نے اس پہ چھوڑا. وہ انتقام لے گا تو خدا کا انتقام ہوگا، بڑا انتقام ہوگا. اور دنیا نے 1400 سال کے بعد بھی دیکھا کہ علی نے اللہ پہ چھوڑا. اللہ نے کیسا انتقام لیا کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کی برائی کر رہے تھے، نہ ان کی اولادوں کا پتہ ہے، نہ ان کے خاندان کا پتہ ہے. جو ممبروں پہ بیٹھ کے علی کی برائی کر رہے تھے، نہ ان کی اولادوں کا پتہ ہے، نہ ان کے خاندانوں کا پتہ ہے، نہ ان کی مزاروں کا پتہ ہے. آج علی بھی ہے، علی کی اولادیں بھی ہیں، علی کا نام بھی ہے، علی کا مزار بھی ہے. باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جان محترم، تو علی نے اللہ پہ چھوڑ دیا. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اور نتیجہ کیا آ جائے کہ نجف ہند بتا رہا ہے، علی کا نام بھی ہے، علی کی اولادیں بھی ہیں. تو اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی کوئی جذبہ پیدا ہو جائے بدلہ لینے کا، تو یہ سوچ کے چھوڑ دیجئے ہم تو غلام ہیں. ہم سے بڑا ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، ہم سے بڑا ہے جو کائنات کا مولا ہے. وہ انتقام لے گا تو بڑا ہوگا، ہم لیں گے تو چھوٹا ہوگا. اب پلٹ کے یہیں سے بات آگے بڑھ گئی. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں، میں بہت لمبے وقت کا ذاکر نہیں ہوں، لیکن یہ بات اگر نہ پہنچائی تو موضوع تھوڑا ادھورا رہ جائے گا. پلٹ کے پوچھا مولا یہ جذبہ انتقام نہ لینے کا، اور جب انتقام کی آگ بھڑکے اور آپ کا تصور آ جائے کہ نہیں بھائی ہم علی کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کے عزادار ہیں، ٹھیک ہے جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم نے چھوڑا ان پہ. یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ پلٹ کے کہا سلمان جب میرا چاہنے والا مجھ پہ بھروسہ کرے گا. ارے آپ بات کو بہت آسان نہ لیں، بہت ہلکے میں نہ لیں. مولا نے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں قیامت کی باتیں کی ہیں. جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا وہ مجھے یاد رکھے گا. اب نجف ہند میں سب جانتے ہیں کہ ہم علی کی درگاہ میں آئے ہیں. اب جن کے تصوروں میں علی ہوگا
وہ مارکیٹنگ نہیں کریں گے، علی علی کریں گے، یہی سمجھ میں آ جائے گی نا. وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، علی علی باتیں. 3-4 دن تو ہے نا. تو کہا جن کو بھروسہ ہوگا. سلمان نے کہا مولا یہی مفہوم تو سمجھا دیجئے کہ بھروسہ کیا ہوتا ہے. کہ بھروسہ یقین کی منزلوں سے بلند ہے. کہا جہاں شک کی موت ہو جائے وہی بھروسہ ہے. ارے دیکھیے میں بڑا حساس ذاکر ہوں، مجھے اگر آپ نہیں جانتے تو میں بہت حساس ذاکر ہوں. میں بوجھ بننا نہیں چاہتا آپ کے اوپر. جب تک آپ لطف اندوز ہوں گے تب تک پڑھوں گا، میں اتر آؤں گا. مجھے اپنا خون جگر آپ کے سامنے تھوکنا نہیں ہوئی. آپ کو باتیں دینی، آپ احساس کریں، اس بات کا احساس کریں کہ بھروسہ کیا ہے. ایک ہے یقین، ایک ہے علم علی کو جاننا، ایک ہے محبت علی کو ماننا، ایک ہے معرفت علی کو پہچاننا، ایک ہے یقین علی کے لیے مر مٹنا، ایک ہے بھروسہ جہاں شک نہ ہو. شک نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے علی سے مانگا، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے تو محبت کا پیمانہ اتنا ہی بلند رہے. یہ نہ ہو جائے کہ یار دیتے نہیں ہیں، نہیں دیا، نہیں دیا ہوگا، مصلحت ہوگی، میرا مولا مجھ سے بڑا ہے. دے دیا تو خوش نہیں ہوئے، نہیں دیا تو ناراض نہیں ہوئے، لیکن ذہن میں شک نہیں آیا. ارے آپ کہاں ہیں؟ شک نہیں آیا. اذا مات الشک فیشرع التوکل. شک کی جب موت ہو جاتی ہے تو بھروسے کا آغاز ہوتا ہے. کہ مولا یہ تو گفتگو ہو گئی نا، پریکٹیکل بتائیے. آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ بتائیے کہ بھروسے کا امتحان